السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 994۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالی کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ نمبر 1، بوڑھا مسلمان۔ نمبر 2، وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے۔ نمبر 3، انصاف کرنے والا حاکم۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہوں اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے، خامخواہ قاری بننے کی کوشش نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ خود تلاوت کا اہتمام تنہائی میں بھی کرتے ہوں، مجمع کے سامنے بھی کرتے ہوں۔ میں تو ایک بات خالی ساتھیوں کو کہتا ہوں، امام صاحب کو، کہ امام صاحب جو اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، تو کوئی میرا خاص قریبی امام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ امام صاحب آپ نے بہت اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ، اور مجمع خوش بھی ہو گیا، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ تنہائی میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تو اسی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جلدی جلدی پڑھتے ہیں؟ تو سمجھدار امام ہوتا ہے تو بالکل خاموش ہو جاتا ہے وہ۔ میں نے کہا وہ تو آپ نے امام نماز تو پڑھائی ماشاءاللہ، بہت اچھی تجوید اور ساری کی ساری چیزیں ہو گئی، چلو یہ تو ہو گیا، لوگوں نے کہہ بھی دیا، اچھا لیکن تنہائی کی آپ کی جو نماز ہوتی ہے، تہجد کی ہو، اشراق کی ہو، چاش کی ہو، سنتیں ہوں، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سمجھ گیا۔ میں نے کہا اسی کو اعتدال کہتے ہیں۔ جو مجمع کے سامنے پڑھو، کم سے کم اس طریقے سے نہ پڑھو تو اس کے قریب قریب تو پڑھ لو، آہستہ آہستہ تو پڑھ لو، اس کا مطلب ہے اعتدال۔ تو ایسے حافظ کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو بوڑھا ہو، مسلمان ہے، بڑھاپا ہے اس میں، تو کوئی اس کا اکرام کرو، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا۔ اسی طریقے سے جو حاکم ہو لیکن عادل ہے، اور بادشاہ ہے، عادل ہے، بادشاہ تو آج کل رہے نہیں، گھر کا بادشاہ ہے، شوہر ہے، بوڑھا بھی ہے، اچھی طریقے سے لے کے بھی چلتا ہے، اس کا اکرام کرو۔ گاؤں کا ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، مسجد میں آتا رہتا ہے، بھی اس کا اکرام کرو۔ بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہو۔ ہر زمانے میں بادشاہ کہاں ملے گا آپ کو، لیکن یہ کہ گاؤں کا بڑا، محلے کا بڑا، مسجد کا بڑا، اپنے علاقے کا بڑا، اس کا اکرام کرو۔ اللہ یہ فضیلت نہیں بتا کہ یہ اللہ تعالی کی تعظیم کرنے میں شامل ہے، اس لیے ان لوگوں کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ جملے پڑھ لیتا ہے، فرشتہ فوراً پر میں لے لیتا ہے اور آسمان پر جاتا ہے، جن فرشتوں کے قریب سے گزرتا ہے سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا، فرشتے نے پر میں لیا، یہ جا رہا، اور جہاں تک پہنچے گا سارے فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آپ کے لیے بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔